فقہ حنفیہ کے صفحہ 72 پہ لکھتے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت ایسی ہے جیسے گدھے کا عضو تناسل. پڑھو پڑھو اتحاد اتحاد کا درس دینے والوں پڑھو. ان کے ساتھ اتحاد, ان کے ساتھ بھائی چارہ, ان کے ساتھ محبت و پیار کی بھیگیں, یہ زبان اور صدیق جیسے مقدس کے لیے. اور یہی کافر, یہی ملعون اسی بے بس نہیں کرتا. توجہ کیجئے, رشدی تو بہت دور بیٹھا ہے, کائنات کا بدترین کافر ہے, اس صدی کا بہت بڑا گستاخ رسول ہے, کوئی شک نہیں. لیکن رشدی تو بہت دور ہے. پاکستانی رشدی کو دیکھیے, اسی کتاب کے صفحہ 64 پر یہی بے ایمان, اسی کتاب حقیقت فقہ حنفیہ کے صفحہ 64 پر یہی بے ایمان سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ کے لیے لکھتا ہے. اور صرف سیدہ عائشہ پر اعتراض نہیں, بلکہ خود رسالت محمد پہ اعتراض ہے, خود پیغمبر پہ اعتراض ہے. لفظ سنتے جائیے, فیصلہ آپ کیجئے, لیکن آج فیصلہ کیے بغیر یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا. یہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ میں کیا رکھا تھا. مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ میں کیا رکھا تھا کہ حضور پاک نے اپنی ہم عمر بیویوں کے ہوتے ہوئے یا دوسری جوان عورتوں کے ملنے کے باوجود 6 سالہ ننھی اماں جی سے اپنی 50 برس کی سن میں شادی رچائی. بلند آواز سے لعنت کر دی. یہ اعتراض جتنے علماء سطح پہ موجود ہیں ان کے پاؤں پکڑ کے کہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ یہ اعتراض صرف ایسا طیبہ پہ نہیں, یہ اعتراض تو براہ راست رسول پہ ہے کہ رسول کو ایسا میں کیا نظر آیا تھا. یہ رشدی سے کم کافر نہیں ہے, یہ رشدی سے کم ملعون نہیں ہے, یہ رشدی سے کم بدماش نہیں ہے, یہ رشدی سے کم کتا نہیں ہے, یہ رشدی سے دجال نہیں ہے. یہ براہ راست میرے رسول پہ اعتراض کر رہا ہے, براہ راست میرے پیغمبر کو گالی دے رہا ہے, براہ راست میرے رسول پہ تنقید کر رہا ہے. شیعہ جامعہ المنتظر کا مجتہد ہے, وہاں کا مدرس ہے, شیعہ کا ناقوس اعظم ہے, کتاب پاکستان میں چھپی ہے. تم کہاں سو گئے ہو, تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ مجھے ایک ماہ بولنے دے, شیعت کو ایران جانے پہ مجبور نہ کر دوں تو مجھے جلا وطن کر دیا جائے. بات ساتھی کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آئی, توجہ کیجئے. میں کہہ رہا ہوں, ٹھہریے, لاؤڈ سپیکر خاموشی کے ساتھ لگتا رہے گا. میں عرض یہ کر رہا ہوں, حکومت میری راہ نہ روکے, میرے پاؤں نہ پکڑے, میری راہ میں رکاوٹیں پیدا نہ کرے, خصوصاً سنی حکمرانوں سے اور سنی انتظامیہ سے درخواست ہے. ایک ماہ مجھے شہروں کے چوکوں اور چوراہوں پر شیعت کی غلاظت کو بیان کرنے کی اجازت دے دی جائے. میں شیعوں کو ایران جانے پہ مجبور نہ کر دوں تو مجھے جلا وطن کر دیا جائے. توجہ کیجئے, یہی ملعون غلام حسین نجفی اپنی اسی کتاب حقیقت فقہ جعفریہ کے, حقیقت فقہ حنفیہ کے اسی صفحہ 64 پر تحریر کرتا ہے. واقعہ بخاری شریف کا صحیح حدیث کہ جبریل سیدہ عائشہ کی تصویر لائے تھے اور رسالت مآب کو اطلاع دے گئے تھے کہ یا رسول اللہ, یہ عورت, یہ خاتون آپ کے حرم میں آئے گی, ام المومنین بنے گی, آپ کی آبرو بنے گی. جبریل یہ اطلاع دے گئے تھے. بخاری شریف میں واقع ہے. یہ ملعون اسی کتاب کے صفحہ 64 پر یعنی حقیقت فقہ حنفیہ لکھتا ہے کہ ایسا کوئی امریکن نیم یا برطانوی لیڈی تھی. لعنت
گفتگو دیکھتے جائیے، زبان دیکھتے جائیے، لہجہ دیکھتے جائیے۔ یہ کتابیں، یہ لٹریچر، یہ غلاستی کس مسلمان کے لیے قابل برداشت ہیں؟ گرامی قدر، ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت کم ہے۔ شیعت اس سے آگے نکلی ہے، شیعت نے اس سے زیادہ غلیظ زبان استعمال کرنے سے دریغ نہیں کیا ہے۔ توجہ رہے، یہ کتاب بغاوت بنو امیہ غلام حسین نقوی ملعون کی لکھی ہوئی ہے، جس کی پہلی تھی، اور یہ کتاب بھی لاہور سے چھپی ہے، ہزاروں کی تعداد میں ملک میں تقسیم ہوئی ہے۔ اس کتاب میں یہ ملعون صحابہ کرام کو ماں بہن کی گالیاں دیتا چلا گیا ہے، صحابہ کرام کو گندی گالی دیتا چلا گیا ہے، حتیٰ کہ یہ ملعون اسی کتاب کے صفحہ 331 پر لکھتا ہے عمر بن عاص کے لیے، کون عمر بن عاص؟ فاتح مصر۔ کون عمر بن عاص؟ کون عمر بن عاص؟ پیغمبر کا جلیل القدر صحابی۔ کون عمر بن عاص؟ نبی کا پروردہ صحابی، ملت اسلامیہ کا عظیم قائد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے لیے اس ملعون نے صفحہ 331 پر لکھا ہے، اور انہیں ماں کی گالی دیتے ہوئے لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ عمر بن عاص کی والدہ، عمر بن عاص کی ماں اتنی بڑی بدماش تھی کہ اس کی ٹانگیں رات اور دن میں کبھی زمین پہ نہیں۔ یہ سال ہے، سنیو سنیو، یہ زبان ہے، یہ لہجہ ہے، یہ تحریر ہے، یہ پارلیمانی لہجہ ہے، یہ کوثر و تسلیم سے جڑی ہوئی زبان ہے، یہ جامع المنتظر لاہور سے چھپ رہی ہے۔ صحابی رسول کو 1400 سال بعد ماں کی گالی، گندی گالی، ننگی گالی، ہائے میری ماں کو گالی کوئی تعریف نہ کرے، تمہاری ماں کو کوئی گالی تعریف نہ کرے۔ صحابہ وارث ہو گئے، ان کے وارث مٹ گئے ہیں، تم مر گئے ہو کہ 1400 سال بعد ان کی ماں کو معاف نہیں کیا جا رہا۔ غلام حسین نشویت کتا، غلام حسین نشویت لانتی کتا، واجب القتال۔ سامعین محترم، اصحاب رسول کو ماں بہن کی گالی دیتے ہوئے شیعہ اتحاد تک نکل گئے۔ یہ کلید منافرہ، یہ بھی لاہور سے چھپی ہے۔ کوئی سزا نہیں ان کافروں کے لیے، کوئی سزا نہیں ان مجرموں کو۔ اس میں لکھا ہے، کہتا ہے معاویہ بن ابی سفیان کی والدہ، نانی اور دادی تینوں زناکار اور فحش عورتیں تھیں۔ برداشت ہے تمہارے لیے یہ زبان، اور اسی پہ بس نہیں کرتا، یہ کائنات کا بدترین ملعون یہ بھی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور عائشہ اور غلام احمد قادیانی ایک جیسے لوگ تھے۔ اسی قلید منافرہ میں لکھا ہے۔ میں کہاں تک ان کفریات کو تمہارے سامنے نقل کرتا جاؤں، اور کہاں تک میں ان غلاستوں کو بیان کرتا چلا جاؤں، اور کہاں تک تمہیں شیعہ کے ان گندے عقائد سے مطلع کروں۔ یہ تو صرف وہ کتابیں ہیں جو عام طور پر نجی طور چھپتی ہیں، جو رسالہ حکومت کی منظوری سے نکلتے۔ خیر العمل یہ میرے پاس موجود ہے، ماہنامہ رسالہ ہے نومبر 87 کا، اس کے اداریے میں لکھے یہ قرآن غلط ہے، یہ قرآن کلام اللہ نہیں ہے، اس قرآن میں خط مدح ہے، اس قرآن میں جوڑ توڑ ہے، یہ رسالہ حکومت کی منظوری سے چھپتے۔ خیر العمل اس کا نام ہے، لاہور سے شائع ہوتا ہے، ہر مہینے شائع ہوتا ہے۔ نومبر 87 کا رسالہ میرے ہاتھ میں ہے، اور اس میں 9 صفحے سیاہ کیے ہیں، لکھا ہے یہ